بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ حرکات 3 ہیں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ تو اب حرکات کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ حروف کو حرکت دیتے ہیں۔ تو جس طرح اگر آپ دیکھیں، فتحہ اگر ہو تو یہ ہوتی ہے ب، کسرہ ہو تو بی اور ضمہ ہو تو بو۔ تو یہ اوپر نیچے اور گولائی میں حرف کی آواز کو لے کے جا رہا ہے۔ فتحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ تو جب بھی یہ والی حرکت کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس حرف کو ہم لوگ منہ کھول کر پھر ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر جب فتحہ ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس حرف کے مخرج کو جو ہے ٹچ کرنا ہے، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس کی ادائیگی شروع کریں گے تو جیسے ہی مخرج ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ جو ہیں فتحہ لگا لیں گے۔ تو جیسا اگر حرف با کی تصویر آپ کے سامنے اس کے مخرج کی نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے دونوں ہونٹ ملے ہوئے ہوں گے، اور آپ جیسے با پڑھ کے ہونٹ آپ کے الگ ہوں گے تو ساتھ ہی آپ نے منہ کو نارمل طریقے سے کھولنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے ساتھ میں فتحہ لگ جائے اور پھر یہ والا حرف جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہی والا رول آپ نے تمام حروف میں اپلائی کرنا ہے۔ کسی بھی مرکب حرف کی ادائیگی کے لیے جب بھی آپ اس کے ساتھ فتحہ لگاتے ہیں تو زبان اس وقت بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے۔ فتحہ کی صحیح ادائیگی میں منہ کا اپروپریٹ اماؤنٹ میں کھلنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا منہ زیادہ کھلے گا تب آپ کو اردو قاعدے والی آواز آئے گی، آ والی آئے گی، اور اگر آپ کا منہ تھوڑا کم کھلے گا تو پھر آپ کو وہ اے والی آواز آئے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ بالکل صحیح مقدار میں کھلے جتنا آپ نے مخارج میں سیکھا تھا تاکہ فتحہ ٹھیک سے ادا ہو۔ یہ جملہ میں نے ایک تجوید کی ٹیچر سے سنا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ واقعی آپ نے حرکات کو بہت ڈر کر پڑھنا ہے، خاص طور پر، اور ہم بڑے بدنام ہیں اس حوالے سے، جو عرب ٹیچرز ہیں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ حرکات کو بہت لمبا کر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حرکات کو حقیقتاً بہت ڈر کر پڑھنا ہے۔ تو ایک کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک کاؤنٹ سے یا ایک حرکت سے یہ مراد ہے کہ اتنی دیر میں آپ کی ایک انگلی شہادت کی لے لیں، یا وہ کھلے گی یا وہی ایک انگلی بند ہوگی، تو اتنی دیر میں آپ کی ایک حرکت کی اتنی لینتھ ہونی چاہیے۔ اکثر بگنرز جب اپنی حرکات کو کنٹرول کر کے پڑھتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹلی ایک ہی کاؤنٹ رہیں، تو پھر اس کوشش میں ان کا کیا ہوتا ہے کہ حروف کے آخر میں جو ہے وہاں پہ کوئی جھٹکا یا ہوا یا کچھ اس طرح کی ہا کی آواز آ جاتی ہے، مثلاً ب یا ب۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو بغیر کسی اس قسم کی آواز کے یا اس کے ادا کرنا ہے، جیسا ب ب ت ت۔ جس طرح سے آپ نے عربی الفابیٹس کو سیکھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ آپ نے ان کو مفخم ہونٹوں کو گول کر کے نہیں کرنا، تو اسی طرح سے حرکات کو ادا کرتے ہوئے بھی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ان کو جو ہے مفخم نہیں بنانا۔ حرف را کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کبھی مفخم ہوتا ہے اور کبھی مرقق۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی را کے اوپر فتحہ ہوتی ہے تو تب را مفخم ہوتی ہے، اور اگر اس میں آپ دیکھیں زبان کو دیکھیں، یہاں پر جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مفخم را ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو زبان اسی طرح سے پیچھے سے اٹھتی ہے، زبان کے بیچ میں ڈپ آتی ہے، اور پھر آپ را کو مفخم انداز میں ادا کرتے ہیں۔ دو فتحہ کو فتحہ تعین بولتے ہیں، دو کسرہ کو کسرہ تعین بولتے ہیں، جبکہ دو ضمہ کو ضمہ تعین بولتے ہیں۔
اب یہ 2 کیوں ہے؟ کیونکہ دوسری والی حرکت نون سکون کی پروناؤنسیشن کے لیے موجود ہوتی ہے. تو لکھنے کی تو یہ صورت ہے لیکن پڑھنے کی یہ صورت ہے. اگر آپ با فتحتین کی آواز دیکھیں تو وہ ہے بن، اور اسی طرح با فتح نون سکون اس کی بھی آواز ہوتی ہے بن. تو یہ دونوں سننے میں بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک حرکت ہٹا دیں گے تو صرف ایک فتحہ رہ جائے گی، اور اگر 2 ڈالیں گے تو وہ فتحتین ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری حرکت نون سکون کے لیے ہے. تو تنوین کو بھی ادا کرتے ہوئے آپ نے زبان کو فلیٹ رکھنے کا بہت خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ یہ 3 حروف دیکھیں تو ان کو کیسے ادا کریں گے؟ بن، کن، شن. ان کو آپ نے جو ہے بن کن نہیں پڑھنا یا بین کین اس طرح کر کے آپ نے ادا نہیں کرنا. کسی بھی حرف پہ جب تنوین ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے اس میں جو غنہ آتا ہے، جو اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے، اس کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اس کو ایکسٹرا غنہ کہتے ہیں. جس طرح بن، یہ اس طرح لمبا نہیں اس کو پڑھنا. بن 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 بن، بس اس کو نارمل مقدار میں پڑھنا ہے. قرآن میں فتحتین 2 طرح سے لکھی جاتی ہے. اگلے آنے والے لیسنز میں اس کے بارے میں ایکسپلینیشن کی جائے گی. فتحتین کی ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کی پوائنٹس کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے اس کے بعد اس کے ساتھ پریکٹس کر کے اپنی ٹیچر کو سنانا ہے. یہ ایک بہت ہی کامن مسٹیک ہے، خاص طور پر جب بھی ایک مرکک حرف کے اوپر فتح ہو اور اس کے بعد یا تو عین آئے یا پھر ہیوی لیٹر آئے تو اس کو اسٹوڈنٹس بالکل بڑیے کے ساتھ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح آپ اس کو پڑھیں گے جعل، کیونکہ وہ ان کی ساری اٹینشن جو ہے وہ عین پہ ہوتی ہے، تو جے پڑھیں گے جعل. تو اس کو آپ نے دھیان دینا ہے کہ اس کو آپ نے جا پڑھنا ہے، جعل. اور اسی طرح بے قور، بے قو، بے تو بے نہیں پڑھیں گے، اس کو با پڑھیں گے، بقور. اسی طرح اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب حمزہ جو ہے اس سے جب لفظ شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی بڑیے لگا دیتے ہیں، چاہے اس کے بعد کوئی مفخم حرف ہو یا کوئی اور حرف بھی ہو تو اکثر یہ کر دیتے ہیں. مثلاً جیسا یہاں پہ ہے یہ پڑھیں گے اے خو، اے، تو آپ نے اس کے ساتھ بڑیے نہیں لگانی. جب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن میں مفخم اور مرقق دونوں طرح کے حروف ہوتے ہیں تو پھر ان کو اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ سب کے سب کو ہی یا مفخم پڑھتے ہیں یا سب کے سب کو ہی مرقق پڑھ جاتے ہیں اور ان سے اس کو نہیں پڑھا جاتا. تو اس لفظ کو آپ توڑ توڑ کے پڑھیں اور پھر اس کو آپس میں ملائیں تاکہ آپ کا اچھے سے وہ حرف جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو جیسا اب یہ ہے خلق، خلق، توڑ توڑ کے پڑھیں، پھر اس کو ملا لیں. پھر ہے وقب، وقب، وقب. اسی طرح آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مفخم حروف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو بالکل گول نہیں کرنا. ظاہری بات ہے جب آپ نیا نیا سیکھتے ہیں تب آپ کے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہونٹوں کو نہ استعمال کریں اور زبان کی ایکسرسائزز کرتے جائیں تاکہ حروف کو مفخم آپ زبان کو پیچھے سے اٹھا کے اور زبان کے بیچ میں ڈپ لا کر ہی ان کو مفخم کریں. جب کسی بھی لفظ میں واو کا حرف آتا ہے تو اس میں آپ نے اپنے ہونٹوں کی گولائی کا بہت خاص طور پر خیال رکھنا ہے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورتی نہیں آتی اور اس طرح سے اس حرف کی کلیئرٹی نہیں آتی. جس طرح سے آپ کو یہ بات اس ویڈیو کے شروع میں بتائی گئی تھی کہ حرکات کو ڈر کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کو آپ نے کسی بھی قیمت پہ لمبا نہیں کرنا. تو اسی رول کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے ان حروف کی ادائیگی کرنی ہے جب یہ الفاظ کی فارم میں آتے ہیں. تو جس طرح اب اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ولد، لیکن اگر آپ اس کو لمبا کریں گے تو کچھ اسٹوڈنٹ اس طرح سے پڑھتے ہیں ولد، یا وہ کرتے ہیں ولد، یا وہ کرتے ہیں ولد.
تو کچھ نہ کچھ ان کا آگے پیچھے جو ہے نا ہوتا رہتا ہے. تو ہر حرف کو الگ الگ چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھیں اور پھر ان کو آپس میں ملائیں, اور اس میں کسی قسم کا جو ہے نا آپ نے جھٹکا نہیں دینا اس کو چھوٹا کرنے کے لیے. اور یہ لینتھ جو ہوتی ہے یہ کیوں آگے پیچھے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیون دیتے ہیں. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ٹیون نہیں دینی. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھیں گے ابدن ابدن, تو دیکھیں با والی لوکیشن پہ ٹیون آ رہی ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی جب ٹیون آتی ہے تو وہ ٹیون جلدی ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو بغیر کسی ٹیون کے پڑھنا ہے, تبھی اس کی کاؤنٹ بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے اس میں کچھ ایکسٹرا آواز بھی نہیں ہوگی. یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے اور اس طرح کے 6 اور الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں. ان 6 الفاظ کو انشاءاللہ آپ لوگ آگے چل کر سمجھیں گے, لیکن ابھی کے لیے اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو حمزہ کو ہم ایک ہی کاؤنٹ پڑھیں گے, اس کے علاوہ نون کو بھی ہم ایک ہی کاؤنٹ پڑھیں گے, جبکہ الف یہاں پر سائلنٹ ہے یعنی کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. انا انا انا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم